اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں وہ اب غریب الغربا ہے۔ کئی دہائیوں سے فلسطین کے مسلمان اپنے ہی زمین میں، اپنے ہی گھر میں پس رہے ہیں اور ظالم کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ قصہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں گے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو کسی قوم کا خون بہتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے پیچھے آپ کو مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ حالانکہ مسلمان کوئی اتنے کم نہیں کہ وہ کسی سے دب کے رہ سکیں۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ اربوں میں ہے۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان تمام ظلموں کا شکار بھی مسلمان ہی ہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر تیل کی دولت کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور باقی معدنیات، سمندر، یہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ لیکن باوجود اس کے مسلمان آج پس کے رہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، دسترخوان کے پلیٹوں پر ٹوٹتے ہیں، ویسے لوگ تم پر ٹوٹیں گے۔ صحابی رسول نے سوال کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس دن تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سلاب میں آئے ہوئے خاص و خاشاک کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس دن، اس زمانے میں کفار کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ ومل وہن، اے اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس وقت دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ہماری آج مسائل کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور آج مسلمانوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی محبت بستی ہے تو وہ دنیا کی مال و دولت کی ہے۔ ایک وجہ تو مسلمانوں کی پستی کی یہ ہے جو جناب رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان کی، اور دوسری وجہ وہ ہے امت کا ٹوٹ جانا، بکھر جانا۔ اس ظلم کی دوسری وجہ امت کا ٹوٹنا ہے اور بکھرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا اس بھیڑ کو اپنا شکار بناتا ہے، اس بکری کو اپنا شکار بناتا ہے جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی ہو۔ اگر ہم اجتماعیت سے نکلیں گے،
اللہ رب العزت نے جو ہمیں طاقت دے رکھی ہے اس سے نکلیں گے تو پھر ہمیں باطل ایسے ہی اپنا نوالہ بنائے گا جیسے آج فلسطین میں بنا رہا ہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں بسنے والے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اپنی جگہ میں محفوظ ہیں نا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب ہم پر آئے گی تو ہم مقابلہ کریں گے۔ جب عراق پر بہت سخت حالات آئے تو پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے تھے، لیبیا بھی دیکھ رہا تھا، یمن بھی دیکھ رہا تھا، شام بھی دیکھ رہا تھا، پاکستان بھی دیکھ رہا تھا، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو کم از کم محفوظ ہیں، اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں۔ لیکن جب عراق ختم ہوا تو پھر باری آئی لیبیا کی، اور آج لیبیا کا کیا حال ہے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ ہوا ہے، ہم تو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ اور جب بات ہمارے گھروں تک پہنچے گی تو باقی مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، جب ہم پر آئے گی تو بات بنے گی، تب دیکھی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ظالم کے اس ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، ہمیں اجتماعیت پیدا کرنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ اگر تم اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو تمہیں ایک جماعت بننا ہوگا، ایک جسم بننا ہوگا۔ کیسا جسم؟ المؤمنون کجسد واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا جسم بننا ہوگا کہ جیسے جسم کی ایک عضو میں تکلیف ہو، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس آنکھ کے درد کے لیے تڑپتا ہے۔ جیسے سر میں باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ جیسے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کے لیے تڑپتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری آنکھ میں تکلیف ہو اور پاؤں اور بازو یہ کہہ رہے ہوں کہ تکلیف تمہاری ہے، ہم سوتے ہیں؟ نہیں، اگر سر میں تکلیف ہے پوری رات پورا جسم اس کے لیے تڑپے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں تو ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان میں تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرنی ہے، اور جب ہم اجتماعیت پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ید اللہ علی الجماع، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے گی۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ تھے اور 1000 کا مقابلہ کر جاتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ ایک جسم ایک جان تھے۔ وہ اسی لیے شاعر نے کہا نا، تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر اب بھی ہم وہ ماحول پیدا کر دیں، وہ نظام، وہ قوت واپس لے آئیں، وہ شریعت، وہ قرآن کا نظام واپس لے آئیں، تو ہمیں وہی عزتیں اور رفتیں دوبارہ مل سکتی ہیں۔ لیکن کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک جسم ایک جز بننا ہے، اور ایک جسم اور جز بننے کے لیے ہمیں اس مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں تمہارے قلعے ہیں، جب تم ان قلعوں سے نکلو گے تب ہی کافر تم پر حاوی ہوگا۔ تو ہم نے اس مسجد کو مضبوط کرنا ہے، اپنی خوشی ہو، اپنی غمی ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ہم نے مسجد میں بیٹھ کے حل کرنا ہے۔ آج عدالتوں میں جا کر 10 لاکھ کی زمین ہوتی ہے، 20 لاکھ وکیل کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن زمین کا کیس حل نہیں ہوتا۔ اگر ہم وہی بات مسجد میں بیٹھ کے حل کریں، قرآن و سنت کے مطابق حل کریں، تو پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا جو کام ہے وہ شریعت کے مطابق حل ہو جائے گا۔ اور بالفرض کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی تو وہ یہ تو کل قیامت کے دن جواز پیش کر سکے گا، اللہ جی میں نے آپ کے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زمین کا وہ ٹکڑا چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور ہم ظالم کو اور کافر کو یہ بھی کہتے ہیں تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوا ضرب سہتا ہے وہی ہتھیار بنتا ہے۔ تمہارا شکر ہے، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں بیدار کر دیا ہے۔ اب دیکھنا کہ مسلمان تم پر کیسے ٹوٹتے ہیں، تم سے کیسے انتقام لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو تم نے یاد دلا دیا ہے کہ تم 313 ہوتے تھے اور پوری دنیا کا مقابلہ کر جاتے تھے۔ تو ہم نے
ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ تم نے ہمیں جگا دیا. اور یہ بات بھی ان کو سمجھانی ہے کہ اسلام کبھی بھی دبنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. یہ ایسی اللہ نے اس میں شان رکھی ہے کہ جتنا تم اس کو دبانے کی کوشش کرو گے اس میں اتنی عزتیں اور اتنی ہی رفتیں آئیں گی. وہ شاعر نے کہا نا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو اللہ کے فضل سے اب الحمدللہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اگرچہ کہ وہ سوشل میڈیا کا جذبہ ہے، لیکن اللہ کرے گا کہ میدانوں کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا. یہ ایک پہلی سیڑھی ہے کہ کم از کم ہمیں فکر تو ہو رہی ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. یہ ایمان کی آخری کڑی ہے. رسول اللہ نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف من الایمان. کہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. اگر تمہارے اندر اتنی طاقت اور قدرت نہیں کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہو تو کم از کم دوسرا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ تم ظالم کو منہ زبانی کہہ دو کہ ظالم یہ جو تم ظلم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. اور اگر اتنا بھی جگرا نہیں ہے کسی کو زبان سے روک سکو تو پھر فرمایا کہ سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کم از کم ہم اس چیز کو دل میں تو برا جانیں. تو اللہ کا فضل ہے کم از کم ہمارے دلوں میں یہ ایمان کا حصہ باقی ہے کہ ہم ظلم کو ظلم سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق مدد حال شامل رہی تو پھر ہم ہاتھ سے روکیں گے بھی، اپنے مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے. جیسے بوسنیا میں جب مسلمانوں کے خلاف جو ہے کفار نے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کیا تو اللہ کے فضل سے بوسنیا میں مسلمانوں کے پاکستان سے ہماری پاک آرمی نے یہاں سے اسلحے کے جہاز بوسنیا میں بھیجے تھے. اور آج بھی وہ آرمی ہمارے پاس موجود ہے. بس وقت ہے ان کو جگانے کا. اگر وہ جاگ جائیں تو پوری دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ نہیں دکھا سکتی. اور انشاءاللہ وہ یہ ملک کی فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے گی. اور ہم پاک فوج سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی صف پیچھے ہوگی، مسلمانوں کی صف، آپ کے ملک کے محبین کی صف آپ سے آگے ہوگی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کی محبت اور جو لوگ پوری دنیا میں پس رہے ہیں ان کے حوالے سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ظلم فلسطین کی زمین میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بیت المقدس کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پہلے قبلے کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونے کی اور اس کے خلاف جو لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.